جب بھی واپس آتے ہیں شہزادی کونین پوچھتی ہیں شہزادے آج کیا نانا نے کہا. اب آپ اس قومے کو ختم کر کے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. شہزادے بتاتے ہیں آج یہ وحی نازل ہوئی. اب آپ حیران ہوں گے کہ وحی رسول پہ نازل ہوئی. بتا شہزادے امن حسن مجتبی رہے ہیں کہ آج یہ وحی نازل ہوئی. یہ کمال تھا پاکیزہ شکم کا, پاکیزہ آغوش کا, کہ حسن مجتبی بتا رہے ہیں کہ آج نانا پہ یہ وحی نازل ہوئی. اور اس کے بعد امام مولا متقیان علی ابن ابی طالب آتے ہیں گھر میں, اور سیدہ کہتی ہیں کہ آپ کو پتا ہے جب وحی نازل ہوتی ہے اگر حسن آغوش میں بیٹھی ہوں تو پوری وحی آ کر حرف بہ حرف مجھے سنا دیتے ہیں. مولا متقیان کہتی ہیں کیسے ممکن ہے؟ وحی تو نازل ہوتی ہے رسول پر, اور اس کو وہی سن سکتا ہے جس کو اذن الہی ہو. اگر امام معصوم بچہ ہو تب بھی امام ہوتا ہے, نبی بچہ ہو تب بھی نبی ہوتا ہے, آغوش مادر میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے, شکم مادر میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے. معصوم ائمہ معصومین میں سے جو اثنا عشری ہیں یہ شکم مادر میں بھی ہو تب بھی امام ہیں, آغوش مادر میں ہو تب بھی امام ہیں, بچے ہوں تب بھی امام ہیں, بزرگ ہوں تب بھی امام ہیں. کہ اچھا اگر آپ کو یقین آئے تو آپ جب حسن آتے ہیں مسجد سے تو آپ آئیے, جب حسن آ کے مجھ کو حرف بہ حرف سنائے آپ بھی سن لیجیے گا. آپ آ کے پردے کے پیچھے چھپ گئے, حجاب میں چلے گئے. آئے حسن مجتبی, جناب سیدہ نے آغوش میں بھر لیا, پیار کیا, سلام کا جواب دیا. کہا آج کیا وحی نازل ہوئی؟ کہا اماں آج جو وحی نازل ہوئی اس کے بعد کہنے کے بعد لکنت آ گئی زبان میں. قربان ہو جاؤں میں اس تربیت پہ جو سیدہ کی تربیت ہے. اس میں تھوڑا سا میری گفتگو سے پیچھے جائیں تو وہ جو ادب, آداب, احترام حدیث کسا کا ہے اب وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کس انداز کی تربیت ہے, کیسا ادب اور احترام ہے جو سیدہ نے ہر نوالے کے اندر, شیر کے ہر قطرے کے اندر دیا ہے. جب لکنت آئی تو کہتے ہیں لگتا ہے مجھ سے کوئی بزرگ ہستی, مجھ سے کوئی بہترین ہستی گھر میں موجود ہے پہلے سے. مولا نے پردہ ہٹایا اور بازو میں بھر کے کہا میرے لال آج تمہارا بابا گھر میں موجود ہے. یہ تربیت ہے سیدہ کی, یہ تربیت ہے سیدہ کی کہ جب امام عالی مقام سید الشہداء کی علالت میں آپ منت کے روزے رکھتی ہیں اور دروازے پہ سائل آ جاتا ہے, ایک دن خیرات کی پھر دوسرے دن خیرات کی, جب آپ دیتی ہیں حسن مجتبی بھی دیتے ہیں, جب بابا دیتے ہیں حسین بھی دیتے ہیں. یعنی تینوں دن بچوں نے 7 غذا خیرات کی ہے, روٹیاں خیرات کی ہیں. ہمارے ہاں ماں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ پہلے خود کھا لو, پہلے اپنے لیے رکھ لو, پھر کسی کو دینا. اور بچپنے ہی سے ہم تربیت کیا کرتے ہیں, بھائی بھائی کو, بھائی بہن کو آپس میں دشمن بنا دیتے ہیں. وہ کیسے بنا دیتے ہیں؟ بہت دقت طلب, بہت گہرا جملہ ہے یہ. اور میں نے جب یہ قدرت کی طرف سے میرے ذہن میں آیا تو میں واقعی حیران ہوئی کہ سائنس آج جن نتائج کو نکال رہی, ظاہر کر رہی ہے اپنی ریسرچ کو. آپ دیکھیں ہم بچے کو کھلانے لگتے ہیں, کہتے ہیں اگر آپ نے یہ سیریلیک نہ کھایا, اگر آپ نے یہ دلیا نہ کھایا, آپ نے کسٹرڈ نہ کھایا, میں بھائی کو دے دوں گی. بس وہیں سے حسد کا, کینے کا, آپس میں تقابل کا بیج ہم بچوں میں بو دیتے ہیں, اور بھائی بھائی کا بچپنے سے دشمن ہو جاتا ہے کہ یہ میرا حصہ نہ لے لے. لیکن یہاں پر قربان ہو جائیں شیعہ, شہزادی کونین کی اس ادا پہ جب خیرات کی بچوں نے ساتھ دیا, اور یہ دینا اس انداز سے رچ بس گیا کہ سیدہ نے آغوش میں بھر کے زینب کو سکھایا وفات سے پہلے اپنے وصال کی شب میں کہ زینب میں تم پہ 2 گراں قدر ذمہ داریاں چھوڑ کے جا رہی ہوں. ایک یہ کہ بھائیوں سے غافل نہ ہونا,
دوسرا یہ کہ حسین رات کو بہت پیاس لگتی پانی پیتا ہے بار بار، بھائی کو پانی پلانا، غافل نہ ہونا، اور جب بھی حسین مدینہ چھوڑے، وطن چھوڑے، اس کے ساتھ وطن چھوڑ دینا. یہ تربیت تھی کہ یاد رکھنا کیسے میں نے امامت کی نصرت کی ہے، دفاع کی ہے. یہ تربیت تھی کہ زینب آپ بھی ایسے ہی جب مشکل پڑے امامت کا دفاع کرنا. آج ہم بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ امامت کا دفاع کریں. جو بہتے دھارے میں بہتا چلا جا رہا ہے کلچر کے، ٹرینڈ کے، ہم اس دھارے میں بچوں کو بہنے دے رہے ہیں. کوئی لباس کے ٹرینڈ میں بہتا چلا جا رہا ہے، کوئی خوراک کے ٹرینڈ میں بہتا چلا جا رہا ہے، کوئی کیفیٹیریا کے ٹرینڈ میں بہتا چلا جا رہا ہے. آج اس وقت جب اسلام کو جگہ جگہ تربیت گاہوں کی ضرورت ہے، اس وقت ہم نے جس ملک کو کلمے کے بدلے میں حاصل کیا تھا، یہاں جگہ جگہ شیشے کے، نشے کے ایسے ایسے اڈے کھل چکے ہیں جن کو ہم لوگ کیفیز کا نام دے دیتے ہیں، اور وہاں جوان نسل تباہ ہو رہی ہے. ایک دوسرے کے لیے تو جان لٹانے کا جذبہ ہے، مال لٹانے کا جذبہ ہے، بینک لوٹنے کا جذبہ ہے، چوریاں کرنے کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کا بدلہ لینے کے لیے تیسرے گروپ سے بدلہ لیتے ہوئے فائرنگ کرنے کا جذبہ ہے. لیکن آج ہم امام وقت کی دفاع کے لیے اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں دے رہے کہ خود کو مٹا دو، لیکن امام وقت جو آج کا حسین ہے اس کے لیے جان قربان ہو جائے تو ہو جائے، گھر قربان ہو جائے تو ہو جائے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بابا معصومین کا کام ہے. یہ تربیت جو سیدہ نے کی تھی وہ ثانیہ زہرا تو کربلا میں اس کا نمونہ ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن آج ہم کیسے؟ پاکستان کے اندر کوئٹہ ہمارے سامنے ہے، کراچی ہمارے سامنے ہے. آپ کے ولایت چینل کے توسط سے میں آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں. آج بھی مائیں وہ تربیت کر سکتی ہیں. جب کوئٹہ کے اندر بلاسٹ ہوا تھا نا پہلا، تو وہاں ایک بچہ شہید ہوا تھا، اس کا نام تھا وقار. تربیت کیا ہوتی ہے؟ 19 سال کا لڑکا عزیزان من، جہاں تک میرے عزیزوں کو میری آواز، میری تصویر، میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، آج بھی یہ تربیت ہم کر سکتے ہیں. وہ 19 سال کا جوان لڑکا، اس کی ماں نے جب پاکستان لاہور آئی یہاں پر کوئٹہ کے بعد، حادثے کے بعد، تو اس نے لاہور میں آ کر کہا شہداء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم لوگ سو جاتے تھے، رات نماز شب کے وقت پہ میری اور گھر والوں کی آنکھ وقار کے گریے سے کھلتی تھی جب وہ نماز شب میں گریا کرتا تھا. اور اس کا گریا کیا ہوتا تھا، میں اپنے آنسو نہیں روکوں گی کہ شاید یہ آنسو ترجمانی کریں کہ میں خود شہادت کی طلبگار. وقار نماز شب میں یہ دعا کرتا تھا، خدائے مجھے شہادت نصیب ہو. یہ کون ہے جس نے اس کی ایسی تربیت کی جو نماز شب کے لیے اٹھتا تھا؟ آج کمپنیز نے، موبائل کمپنیز نے اور ایسی ایسی سم نے، ایسے ایسے پیکج دیے ہیں کمپنیز نے کہ رات ساری فری ٹاک، ساری رات فری میسیجز، ساری رات فری نیٹ ملتا ہے. پوری دنیا سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے بچہ. جوان نہیں رہتا تو خدا سے نہیں رہتا. یقیناً یہ سیرت کردار سیدہ تھی جو وقار کی ماں کے اندر جذب ہو چکی تھی، جو شہادت کا طلبگار تھا. یہ اولاد معصومین میں سے تو نہیں ہے، ایسی اولاد میں سے تو نہیں جو کربلا میں موجود تھی، نہیں، لیکن اس کی ماں کے اندر، وقار کی ماں کے اندر کردار سیدہ جذب ہو چکا تھا.
جو شہادت کا طلبگار تھا. کیوں؟ کہتا تھا میں اس دنیا کے اندر ایسے ماحول میں امام کو نہیں دے سکتا, میں شہید ہو کے تو دیکھ سکتا ہوں. اور وہ بچہ جس پاکیزہ شکم سے نکلا تھا اور پاکیزہ سوچ اس کے اندر تھی, یقیناً یہ وقار ہی کہہ سکتا تھا. جس دن کوئٹہ میں بلاسٹ ہو رہا تھا, اس دن صبح اٹھا, غسل کیا بقول اس کی بہن کے, کہ اس نے کہا میں غسل شہادت کر کے نکلا ہوں. میرا دل کہہ رہے یا تو آج میں فائرنگ میں مارا جاؤں گا یا کوئی بلاسٹ ہو جائے گا. اس کی بہن نے کہا ایسی باتیں گھر سے نکلتے مت کہو, ماں کا دل خراب ہوگا, ماں کا دل دکھے گا. کچھ دن پہلے اس نے اپنی انٹری ٹیسٹ کے فارم فل کیے, فیس جمع کروائی, لا کر پاسپورٹ سائز کی تصویر ماں کو دے کے کہتا ہے یہ رکھ لیں, آپ کے کام آئے گی جب آپ کو میں نظر نہیں آؤں گا. پہلا بلاسٹ ہوا کوئٹہ میں, جب باپ نے فون کیا وقار کہاں ہو, کہ میں زخمی اٹھا رہا ہوں. دنیا میں ایسے پاکیزہ گھر ہیں جو آزاداری, جو میلاد, جو مجالس کو جذب کرنے کے لیے لیتے ہیں. وقار کے باپ نے دوسرا فون کیا تو وقار کا فون بند تھا. اس نے کلمہ زبان پہ جاری کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکیزہ سوچ, پاکیزہ اولاد, جو جان گیا کہ میرا بچہ اپنے مقصد کو پہنچ گیا. آپ بتائیے تربیت اولاد سیدہ نے کیا کی تھی؟ آج ہم اپنی اولاد کو اس لیے تربیت کر رہے ہوتے ہیں, تعلیم کی, انہیں وارننگ دے رہے ہوتے ہیں پڑھو لکھو تاکہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے, دنیا تمہیں دیکھے کہ تم کس مقام پہ پہنچ گئے ہو. سافٹ ویئر انجینئر کتنے سال زندہ رہتا ہے, کیمیکل انجینئر کتنے عرصہ زندہ رہتا ہے, ایک کوالیفائڈ سرجن کتنا عرصہ زندہ رہتا ہے. ہاں کوالیفائڈ سرجن, اگر عام انسان کوالیفائڈ سرجن مرے تو مر جاتا ہے, لیکن کوئی ڈاکٹر علی حیدر جیسا سرجن ہو تو مر کے بھی زندہ رہتا ہے. کچھ بھی ہو, کوئی کتنا عرصہ زندہ رہے گا. لیکن سیدہ نے اولاد کی تربیت کر کے بتایا کہ میں ایسی تربیت کر رہی ہوں اولاد کی کہ حسین اگر کربلا میں, حسن اگر مدینے میں جام شہادت نوش کر لے گا تو اس کا مقام اور منزلت مرتبہ کیا ہوگا. اولاد اگر تربیت کرو تو ایسی کرنا کہ اگر حسین کی زیارت کو بھی جاؤ گے تو ہر ایک قدم پہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. کچھ روایات کے مطابق کہ زیارت سید الشہداء کا 70 مقبول حج کا ثواب ہے. آج اولاد کی تربیت اس لیے کریں کہ یہ بہترین جانثار ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے وہ ابا کبا پہنائے صرف مولوی بنا دے, بیٹی ہو تو 10 گز کی چادر اڑائے اور صرف ایک عالم اور خطیبہ بنا دے. نہیں, اس کی تربیت کریں کہ ایک بہترین انسان بن سکے, بہترین انسان. کیونکہ حسین جس کی تربیت سیدہ نے کی صرف شیعوں کا نہیں ہے, حسین انسانوں کا امام ہے, حسین انسانیت کی جاگیر ہے. کربلا کے اندر حسین نے انسانیت کو بچایا ہے, نہ کہ کسی فقہ کو بچایا ہے, انسانیت کو بچایا ہے. آج کی نشست یہاں ختم کرتے ہیں, بہت طویل ہو گئی ہوگی, لیکن اگلی سٹنگ ہماری فاطمہ رسالت کا حصہ ہے, اور وہ رسالت کا حصہ بھی اسی لیے ہے کہ رسالت کا حصہ نہ بن پاتی اگر سیدہ بہترین اولاد کی ماں نہ ہوتی. وما علینا الا البلاغ.